السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مشاہدین کرام، عمل کی درستگی شرعاً مطلوب ہے۔ عبادات کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ کسی بھی عمل کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اس سے متعلقہ غلطیوں کی معرفت ضروری ہوتی ہے۔ معاشرے میں بہت سارے حضرات روزے کے احکام و مسائل سے ناواقف ہیں۔ انہیں مفسدات صوم، روزہ فاسد و باطل کر دینے والے اعمال کا پتہ نہیں، جن کی بنا پر وہ کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ دخول رمضان سے قبل روزے کے اہم و بنیادی مسائل سیکھ لے تاکہ یہ عظیم عبادت غلطیوں سے پاک رہے، درست اور عند اللہ مقبول ہو۔ مشاہدین اکرام، آج کی نشست میں ہم یہ بتلائیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ قصدن جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں بھی روزے کو باطل کر دیتی ہیں جو کھانے پینے کے مشابہ ہوتی ہیں، جیسے مغذی انجیکشن یا مغذی مشروب جو منہ، ناک یا کسی اور طریقے سے پیٹ تک پہنچایا جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ چیزیں بھی روزے کو باطل کر دیتی ہیں جو عملاً کھانے پینے کے حکم میں ہوتی ہیں، جیسے سگریٹ، تمباکو وغیرہ دیگر منشیات، بلکہ ان کا استعمال تو دیگر ایام میں بھی حرام ہے۔ ایسے لوگوں پر توبہ اور بعد میں قضا لازم ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دوں کہ بھول کر کھانے یا پی لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں بھول چوک معاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه، رواہ البخاری و مسلم۔ جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا یا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ کھانے پینے سے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مؤذن وقت پر اذان دینے کا پابند ہے اور طلوع فجر کے وقت اذان دیتا ہے تو اس کی اذان سنتے ہی کھانے پینے سے رک جانا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ بلال رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں، تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سن لو، اس لیے کہ وہ طلوع فجر کے وقت اذان دیتے ہیں۔ ایسے ہی مسواک کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ بحالت روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا۔ اسے امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ غلو کرتے ہوئے روزے کی حالت میں تھوک نہیں نگلتے ہیں، حالانکہ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ عملاً کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے، اور ایسا کرنا بلا وجہ اپنے آپ کو حرج اور تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اسلام نے روزے دار پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ تیسری چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے جماع، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ رمضان کے دنوں میں جماع کرنے سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارے مغلظہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ قضا یہ ہے کہ اس دن کے بدلے روزہ رکھے، اور کفارے مغلظہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، بیچ میں گیپ نہ کرے، 2 ماہ 60 روزے لگاتار رکھے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو
تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ واضح رہے کہ نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سونے والا شرعاً مرفوع القلم ہے اور یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر قصدن جان بوجھ کر منی خارج کیا ہے تو گناہ کے ساتھ ساتھ اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا اور وہ توبہ کرے پھر بعد میں قضا کرے۔ اسی طرح اگر جنابت و ناپاکی کی حالت میں صبح ہو گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایسا شخص غسل کرے، فجر کی نماز پڑھے اور روزہ مکمل کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ بحالت جنابت فجر کا وقت ہو جاتا، آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتلام سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز روزے دار کے اختیار میں نہیں ہے، اور جب وہ پانی کا اثر اور نشان دیکھے تو غسل جنابت کرے۔ یہ فتویٰ مجموع فتاوی و مقالات متنوعہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سے جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ باطل اور بعد از رمضان قضا لازم ہو جاتا ہے۔ حدیث یا فرماتے ہیں من ذرعہ قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ جس روزے دار کو خود بخود قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزے دار قصدن جان بوجھ کر قے لائے وہ بعد میں قضا کرے گا، اس کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ حید و نفاس کا خون آنے سے روزہ باطل اور بعد میں قضا لازم ہو جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینہا، رواہ البخاری۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزے رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اس مسئلے میں بعض عورتیں یہ غلطی بھی کر جاتی ہیں کہ اگر وہ طلوع فجر سے پہلے پاک ہو گئی ہیں اور وقت کی تنگی کی بنا پر غسل نہ کر سکیں، یا سستی اور کاہلی کی بنا پر، لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر غسل نہ کر سکیں، یہاں تک کہ وہ صبح ہو گئی، تو وہ غسل نہ کر سکنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی ہیں۔ شیخ ابن جبرین فرماتے ہیں اگر طلوع فجر کے وقت یا اس سے کچھ پہلے خون کا آنا بند ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی، اگرچہ وہ طلوع فجر سے پہلے غسل نہ کر سکی ہو۔ اور اگر صبح ہو جانے کے بعد، طلوع فجر کے بعد خون کا آنا بند ہوا ہے تو پھر روزہ درست نہ ہوگا، بعد میں وہ اس روزے کی قضا کرے گی۔ البتہ مستحاضہ یعنی جس عورت کو ایام حیض کے بعد خون آتا رہتا ہے، مستحاضہ عورت نماز پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اسلام نے اس سے یہ پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین میں فقہ اور فہم عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔